عن ابی رفاعۃ تمیم بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ قال انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یخطب فقلت یا رسول اللہ رجل غریب جاء يسأل عن دینه لا يدری ما دینه فاقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترک خطبته حتی انتهى الیہ فأتی بکرسی فقعد علیہ وجعل يعلمنی مما علمہ اللہ ثم اتى خطبته فأتم آخرها رواہ مسلم۔ سیدنا ابو رفاعہ تمیم بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ یہ صحابی اپنا واقعہ آپ بیتی سنا رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ گیا، جمعہ کا دن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ، میں نے کہا جاتے ہی خطبے کے دوران ہی سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے آواز دی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ میں نے آواز دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر میں نے کیا کہا؟ رجل غریب جاء يسأل عن دینه لا يدری ما دینه، میں ایک اجنبی آدمی آیا ہوں، مسافر اجنبی، کس لیے آیا ہوں؟ میری اس وقت یہ حالت ہے کہ میں اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، دنیا کے بارے میں جانتا ہوں لیکن دین کے بارے میں لا علم ہوں، مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا ہے۔ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا منکر نکیر مجھ سے پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو مجھے پتہ ہی نہیں دین کے بارے میں، فرشتوں کے سوال کا جواب کیسے دوں گا؟ یہ تھی صحابہ کرام کی فکر، سوچ، ان کی سوچ کا محور آخرت تھی، قبر تھی، حشر تھا، وہ تیاری میں رہتے تھے، ہر وقت سوچتے رہتے تھے اب قبر میں جب منکر نکیر نے پوچھنا ہے تیرا دین کون سا ہے اور آگے سے مجھے جواب نہ آیا تو منکر نکیر کے ہتھوڑوں سے، گرزوں سے مجھے کون بچائے گا؟ یہ ہے فکر۔ یا رسول اللہ مجھے اپنے دین کے بارے میں کوئی علم نہیں، مجھے میرا دین بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ اس نے یہ بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا نہیں، آپ غصے میں نہیں آئے کہ میں خطیب ہوں، خطبہ دے رہا ہوں اور تو نے دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، بدو کہیں کا، دیہاتی کہیں کا، جاہل کہیں کا، نہیں، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ یہ ہے تواضع۔ ادھر تو تھوڑا سا علم آ جائے ہمارے اندر تو ہم کسی کو کچھ بھی سمجھتے ہی نہیں، ساری دنیا جاہل اور ہم اکیلے مفتی صاحب۔ علم بھی انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے، اس لیے علماء کو بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کہیں یہ بیماری پیدا نہ ہو جائے۔ علم تواضع سکھاتا ہے۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الاولین والآخرین، جب اس بدو کی بات سنی تو آپ نے کیا کیا؟ رد عمل کیا تھا؟ فاقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو رفاع فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ کر دی، ساری توجہ میرے طرف، تمام لوگوں کو چھوڑ دیا، اپنی گفتگو بند کر دی، خطبہ روک دیا، میری طرف توجہ فرمائی۔ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ،
خطبہ چھوڑ دیا، اپنا خطاب بند کر دیا، حتی انتہا الیہ، منبر چھوڑ دیا، نیچے اتر آئے، میرے پاس آ گئے، سبحان اللہ۔ فَأُوتِيَ بِكُرْسِيٍّ، صحابہ کرام نے جلدی سے کرسی کا انتظام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر بیٹھ گئے۔ تو معلوم ہوا کرسی پر بیٹھنا کوئی معیوب نہیں ہے، مسجد میں کرسی لائی گئی اور آپ کرسی پر بیٹھے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں یہ کرسیاں رکھی ہوتی ہیں، نماز کے دوران لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا لائی گئی؟ کرسی، اور آپ کرسی پر بیٹھ گئے۔ تو مسجد میں کرسی کا لانا، کرسی پر بیٹھنا ضرورت کے وقت کوئی عیب نہیں ہے، خلاف سنت نہیں ہے، شرعاً کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر بیٹھ گئے، فقعد علیہ، پھر کیا کیا آپ نے؟ خطبہ چھوڑ دیا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے۔ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ابو رفاع فرماتے ہیں پھر آپ شروع ہو گئے، مجھے سکھلانے لگے۔ کیا سکھلا رہے تھے؟ اللہ کا دین، دین کی باتیں مجھے اکیلے کو سمجھانے لگے۔ اللہ، خطیبوں کا یہ حال ہے کہ اگر عوام کم ہو، لوگ تھوڑے ہوں تو خطاب بھول جاتے ہیں، خطبہ بھول جاتے ہیں کہ لوگ تھوڑے ہیں، مزہ نہیں آ رہا۔ ہزاروں کی، سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے تو پھر بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ نزول ہوتا ہے خطبے کا، الہام بہت ہوتا ہے، اور چند لوگ ہوں تو واعظ ہی نہیں ہوتا، خطاب ہی نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ابو رفاع کو سمجھا رہے تھے، اللہ کا دین بتاتے رہے، مجھے سمجھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ جب مکمل دین کی باتیں مجھے بتلا دی اور میں سمجھ گیا، اپنے دین کے بارے میں مجھے معرفت حاصل ہو گئی، ثم آتا خطبتہ، پھر آپ واپس چلے گئے ممبر پر اور آپ نے وہیں سے خطبہ شروع کیا جہاں چھوڑا تھا، جہاں سے آپ نے خطبہ بند کیا تھا وہیں سے پھر شروع کر دیا۔ فَأَتَمَّ آخِرَهَا، خطبے کا باقی حصہ آپ نے مکمل فرمایا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا؟ علماء کو، خطباء کو، واعظین کو، کہ جس طرح سینکڑوں لوگوں کی ضرورت ہے دین ان کو سکھانا چاہیے، ایسے ہی ایک ایک آدمی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کہیں ایک آدمی بھی مل جائے تو اس کو دین کی باتیں بتانی چاہیے، یہ ہے تواضع۔ اور اگر خطبے کے دوران، تقریر کے دوران کوئی ضرورت مند کوئی دین کے بارے میں سوال کرے تو خطیب صاحب کو اپنی ناک کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ تواضع یہ ہے کہ لوگوں کی بات توجہ سے سنی جائے، خواہ کوئی دیہاتی ہو، کوئی شہری ہو، کوئی اپنا ہو، بیگانہ ہو، اجنبی ہو، مسافر ہو، کوئی بھی ہو، جب دین کے بارے میں سوال کرے تو خطیب کو مکمل توجہ سے اس کی بات سننی چاہیے اور اس کی بات کا تسلی بخش تشفی جواب دینا چاہیے۔ یہ ہے عاجزی، یہ ہے تواضع۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔